نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. محترم حضرات، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، جس میں اس رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نصیحتیں فرمائی ہیں اور بہت سے احکام اپنے بندوں کو دیے ہیں. ان میں سے بعض احکام حقوق سے متعلق ہیں، بعض احکام مال و دولت سے متعلق ہیں، بعض احکام اپنی اولاد سے متعلق ہیں اور بہت سے احکام اس میں اخلاق سے متعلق ہیں. یہ دو رکوع اسی طریقے سے چل رہے ہیں. ابتدا کی تھی قرآن کریم نے اس رکوع کی، اس سے ابتدا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں سے ابتدا فرمائی تھی اور اس کے بارے میں بہت کچھ عرض کر چکا ہوں، شاید 3-4 مجلسیں اسی پر ہو چکی ہیں. آج میں نے سلسلہ آگے بڑھایا ہے کہ اما یبلغن الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے ان آیتوں کی کچھ تشریح کروں، پہلے بنیادی طور پر ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ حکم جو دیا جا رہا ہے اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے اور دل میں اتر بھی جائے. قرآن کریم کا یہ انداز ہے، جیسا کہ میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، کہ وہ ڈنڈے کے زور سے قانون نافذ نہیں کرتا، کیونکہ ڈنڈے کے زور سے قانون نافذ ہوتا نہیں، چند دن چلتا ہے پھر دھجیاں اڑا دیتے ہیں قانون. اسی طریقے سے حاکمانہ انداز میں وہ قانون نافذ نہیں کرتا، کیونکہ حاکمانہ انداز میں جو قانون ہوتا ہے تو وہ حاکم کے موجود رہنے تک چلتا ہے. جہاں خلوت ہوئی اور جہاں حاکم کی آنکھوں سے دور ہوئے پھر قانون پہ کون عمل کرتا ہے؟ تو قرآن کریم کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ ڈنڈے کے زور سے قانون نافذ کرے، نہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حاکمانہ انداز میں قانون نافذ کرے. قرآن کریم کا انداز بڑا مربیانہ انداز ہے، تربیت کے ذریعے وہ قانون نافذ کرتا ہے. جیسے باپ اپنی اولاد سے کچھ کام کرانا چاہے تو اس کے کہنے کا انداز اور ہوگا. حاکم اگر کرانا چاہے اپنے ماتحت سے کام تو اس کا انداز دوسرا ہوگا، اور اگر پولیس کرانا چاہے تو اس کا انداز لاٹھی. قرآن کریم کرتا ہے تربیت کے انداز میں. جیسے باپ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو مربیانہ انداز میں کہتا ہے، اس لیے کہ مربیانہ انداز مؤثر ہوتا ہے، وہ دل میں اتر جاتا ہے، ذہن اس کو قبول کرتا ہے اور پھر آدمی خوشی خوشی اس پر عمل کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ لوگوں کے سامنے عمل کرتا ہے بلکہ تنہائیوں میں بھی اس پر عمل کرتا ہے. یہ ہے قرآن کریم کا انداز. جب یہ انداز آپ سمجھ گئے تو اب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو قرآن کریم نے فرمائی ہے کہ اما یبلغن الکبر احدہما او کلاہما. اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یہاں صرف اس کو ذکر کیا. یہ وہی انداز ہے جو ابھی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہنا، یعنی ایسی کوئی بات نہ کہنا کہ جس سے ان کو ادنا سی تکلیف پہنچے.
اف کہا جاتا ہے اس کلمے کو جو ناگوار ہوتا ہے، جس کا سننا ناگوار ہوتا ہے، اور لفظ اف سے اپنی ناگواری ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا والدہ سے یا والد سے کوئی بات صادر ہوئی اور بچہ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا، فوراً کہتا ہے اف، یہ کیا کر دیا آپ نے۔ ایسا اف بھی نہ کہنا۔ بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو ہوں بھی نہ کہنا۔ جیسے بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی شرارت کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں وہ باز آ جاتا ہے، اور یہ بھی اس کی حرکت پر ناگواری کا اظہار ہے، اس کی شرارت پر ناگواری ظاہر کی ہے کہ ہوں کہہ دیا۔ ایسا بھی نہ کہنا۔ اتنے جملے میں یہ فرمایا کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ایسا نہ کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھاپے سے پہلے جو ان کی زندگی ہے جوانی کی اور ادھیڑ پن کی، اس میں تم ایسا کہہ سکتے ہو، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی عمر میں اور ادھیڑ پن کی عمر میں تو تمہیں اس سے بالکل ہی بچنا چاہیے، کیونکہ آگے جو کچھ بیان آ رہا ہے وہ اسی لیے میں نے پہلے تمہید بیان کر دی تھی، آگے کے بیان سے آپ سمجھ جائیں گے اچھی طرح۔ تو آگے جو بیان آنے والا ہے اس کا خلاصہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ بڑھاپے کی عمر جو ہوتی ہے حضرت، یہ عام طور پر ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچے پر پڑ جاتے ہیں، خصوصاً عمر اگر اور زیادہ ہو جائے یا خدا نہ کرے کسی قسم کی معذوری پیش آ جائے، باپ کام کرنے کے لائق نہ رہے تو وہ اپنے بچے پر پڑ جاتا ہے۔ بچہ اس کو عام طور پر بوجھ سمجھتا ہے۔ پھر یہ کہ چونکہ وہ بڑا ہے، باپ جو ہے بڑا ہے سب سے، اس لیے وہ اپنے بچوں کی حرکتوں کو پیش نظر رکھ کر ان کو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا ہے۔ چنانچہ جوانی میں باپ اتنا نہیں سمجھاتا اپنے بچوں کو جتنا بڑھاپے میں جا کر سمجھاتا ہے، جوانی میں اتنا نہیں ڈانٹتا کہ جتنا بڑھاپے میں جا کر ڈانٹتا ہے۔ جوانی کے عالم میں بچوں کی ہر حرکت پر اس کی نظر نہیں ہوتی، بڑھاپے میں نظر ہوتی۔ آپ اور ہم سب اس دور سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ آپ ایسے ہی دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر جوانی کے عالم میں بچوں کی خطاؤں اور شرارتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور اچھے برے کی خود کو تمیز ہو جاتی ہے، اس وقت پھر گرفت شروع ہوتی ہے، بات بات پر گرفت ہوتی ہے، بات بات پر فہمائش ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، سمجھاتے ہیں۔ تو یہ بچے وہ گزرتا ہے ناگوار، اور جب ناگوار گزرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اف بھی کہہ سکتا ہے، ہوں بھی کہہ سکتا ہے، اور اگر وہ بہت ہی بدبخت ہے تو وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جبکہ وہ تمہارے اوپر آ کر پڑ جائیں اور محتاج ہو جائیں تمہارے، یہی نہیں بلکہ وہ تمہاری بات بات پر گرفت کرنے لگے، یہی نہیں بلکہ جب ان کے ہوش و حواس بھی ٹھکانے نہ رہیں، جبکہ آخری عمر میں جا کر بعض حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آخری عمر میں ہوش و حواس بگڑ جاتے ہیں بڈھے ماں باپ کے۔ جب ہوش و حواس بگڑ گئے تو اب تو سمجھ لیجئے کہ بچہ تو بالکل برداشت کرنے کا روادار نہیں ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر قرآن کریم نے یہاں بڑھاپے کا ذکر کیا ہے۔ یہ مقصود ہرگز نہیں ہے کہ جوانی کے عالم میں تم انہیں ستا سکتے ہو اور جب ادھیڑ عمر کو پہنچ جائیں تب ستا سکتے ہو، ایسے یہ مقصود نہیں۔ مقصود اس کا یہ ہے کہ ماں باپ کی حرمت، ان کا ادب، ان کی عزت بہت بلند ہے، لہذا جوانی کے زمانے میں بھی نہ ستاؤ جبکہ وہ تمہارے محتاج نہیں، خود کفیل ہیں، خود کام کرتے ہیں، بلکہ تمہیں اور دیتے ہیں، تمہاری بھی کفالت کر لیتے ہیں۔ نہ ادھیڑ پن کی عمر میں ان کو ستاؤ، اس لیے کہ اس وقت بھی وہ خود کفیل ہوتے ہیں اور عام طور پر اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بچے پر بار نہیں بنتے۔ البتہ جب وہ عمر آ جائے،
کہ جب بچے پر وہ بار بننے لگیں اس وقت تمہیں چاہیے کہ تم ان کا احترام کرو، اور ایسا احترام کرو کہ ان کو کوئی ایک ایسا کلمہ نہ کہو جس سے تمہاری ناگواری ظاہر ہو، ایک ایسا کلمہ نہ کہو، یعنی جس سے معلوم ہو کہ تم ان کی بات کو یا ان کے کسی کام کو برا سمجھ رہے ہو، اس لیے تم نے ہوں کہہ دیا یا اف کہہ دیا، ایسا بھی نہ ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر اف کہنے سے زیادہ خفیف اور کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر فرماتے۔ یہ سب سے زیادہ خفیف اور ہلکا کلمہ ہے کہ کسی کی بات پر ناگواری کو ظاہر کرنے کے لیے اف کہہ دیا جائے یا ہوں کہہ دیا جائے۔ بہرحال اتنی بھی اجازت قرآن کریم نے نہ دی کہ ان کو اب ان کے سامنے کوئی ایسا کلمہ جس سے وہ یہ سمجھ جائیں کہ میرے بچے کو یہ بات ناگوار گزری ہے اور پھر ان کو اس کی تکلیف ہو، ایسا ہرگز نہ کہنا چاہیے۔ لا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، اور نہ ان کو ڈانٹنا نہ جھڑکنا، اف بھی نہ کہنا اور ڈانٹنا اور جھڑکنا بھی نہ۔ غالباً یہ اس لیے فرما دیا کہ جب بالکل آخری عمر پہنچتی ہے ماں باپ کی تو ان کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں ہوتے، زبان سے وہ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر بعض بدبخت بچے اپنے ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں۔ اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو ڈانٹے اور جھڑکے۔ خیر باپ تو کسی نہ کسی طرح محفوظ رہ بھی جاتا ہے، لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ بیچاری یہ صدمے سہتی رہتی ہے، اولاد کی جانب سے یہ صدمے سہتی ہے کہ کوئی اٹھا اس نے اٹھ کر ڈانٹ دیا، دوسرا اٹھا اس نے جھڑک دیا کہ اماں بالکل نہ بولنا تم اس معاملے میں، یہ جھڑکنا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے بالکل اس کی اجازت نہیں۔ تمہارے اوپر بار بن جائیں تب بھی تم ان کو اف نہ کہو، اور زیادہ عمر ان کی ہو جائے اور کوئی ایسی باتیں کرنے لگیں جو تمہیں ناگوار ہیں تو ہرگز نہ ڈانٹو نہ جھڑکو۔ ٹھیک ہے ناگوار ہوگا تمہیں، لیکن جواب زبان سے کچھ نہ کہو، زیادہ سے زیادہ خاموش ہو جاؤ۔ خاموش ہو جانا بھی ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ گوارا ہو جائے گا اور اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ ولا تنہرہما، یہ دو باتیں تو اللہ تعالیٰ نے منفی پہلو کے اعتبار سے کہہ دی کہ ان سے اف نہ کہو اور نہ ان کو ڈانٹو، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، انداز ہے کہ وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ پورا قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس سے۔ اگر وہ کافروں کے لیے عذاب کا ذکر فرمائے گا تو ساتھ ہی ساتھ ایمان والوں کے لیے ثواب کا ذکر فرمائے گا۔ دیکھ جائیے شروع سے آخر تک قرآن کریم کو اس کی یہ عادت ہے، اس کا یہ انداز ہے کہ اگر قرآن کریم میں کافروں کے لیے جہنم کا ذکر ہے تو ایمان والوں کے لیے اس کے ساتھ ہی جنت کا ذکر ہے۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو ساتھ لے کر چلتا ہے قرآن۔ ایسے ہی یہاں بھی یہ تو منفی پہلو تھا کہ تم یہ بھی نہ کرنا یہ بھی نہ کرنا، ان سے اف بھی نہ کرنا اور ان کو ڈانٹنا اور جھڑکنا بھی۔ آگے مثبت پہلو، دو مثبت پہلو بیان کی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ دو پہلو مثبت بیان کیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے نہایت نرمی سے بات کرنا، اپنے والدین کے سامنے نہایت نرمی سے بات کرنا، دو بدو بات نہ کرنا، جھڑکنے کی اور ڈانٹنے کی بات نہ کرنا، ان کو تکلیف پہنچانے والی بات نہ کرنا، بات کرنا تو بہت نرمی سے بات کرنا۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ مثبت پہلو۔ آگے اور اس کے اندر اضافہ فرمایا
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے جھکے رہنا ذلت سے، من الذل، ان کے سامنے اپنی ذلت ظاہر کر کے جھکے رہنا، من الرحمہ، جناح الذل من الرحمہ، خاک ساری اور عاجزی کی وجہ سے۔ یہ دوسرا مثبت پہلو آ گیا، یعنی جب معاملہ کرو ان سے کسی بھی قسم کا، اپنے آپ کو ان سے حقیر سمجھ کر، ذلیل سمجھ کر، اور ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ معاملہ کرو یا وہ بات کہو۔ میں اس سلسلے میں ایک مجلس میں، شاید 2 مجلس پہلے بتا چکا ہوں کہ والدین کے ساتھ انکساری عاجزی کرنے والے، اپنے آپ کو ان کے سامنے مٹا دینے والے اس دنیا میں عزتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس ذلت کو جو تم ان کے سامنے ظاہر کرو گے ذلت نہ سمجھنا، بلکہ تمہارے لیے رحمت ہوگی، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں لوگوں کا پیار ملے گا، تمہیں تمہاری اولاد ایسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ کرے گی جیسا معاملہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، وہی معاملہ تمہاری اولاد کی جانب سے تمہارے سامنے آنے والا ہے، گھبراؤ نہیں۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے بہت سی مثالیں اس کی موجود ہیں کہ جس نے اپنے والدین کے سامنے اپنے آپ کو مٹایا، اللہ نے اسے عزتیں دی، ایسی عزتیں دیں کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، رشک کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے والدین کے سامنے خم ٹھونک کر بات کی اور ان کی کوئی عزت اور توقیر ایسی نہ کی جیسی کرنا چاہیے، وہ اللہ کی جانب سے بس بے عزت اور ذلیل اور رسوا ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ رسوائی ان کا قسمت بن گئی۔ بہت سی مثالیں جب دل چاہے آپ دیکھ لیں، ہر زمانے میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو والدین کے ستانے کو برداشت نہیں کرتا، وہ تو دنیا میں ہی اس کا کچھ بدلہ دے دیتا ہے۔ جو نقد بدلہ یہی دنیا کے اندر کہ جیسا معاملہ کیا ہے اس شخص نے یا ان لوگوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کی اولاد ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے۔ تو فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے آپ کو ذلت سے جھکائے رکھو، ان کے سامنے جھک جاؤ، اپنے کو ذلیل اور حقیر سمجھ کر جھک جاؤ۔ اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ماں باپ کا وہ حق ہے کہ اس کے برابر بچے کا چاہے وہ کتنا ہی اونچا ہو جائے وہ حق نہیں ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ ذلیل سمجھو، حقیر سمجھو۔ یہ قرآن کریم نے بہترین علاج بتایا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، حقیقتاً کہ بہترین تدبیر اس کی ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھو، ہر وقت ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھو، ان کے ساتھ انکساری اور عاجزی کا معاملہ کرتے رہو، تو تم ان کی خدمت کرنے پر قادر ہو جاؤ گے اور ان کی دعائیں حاصل کرو گے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے اور تجربہ کر لیجئے کہ جس نے بھی ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا، وہ ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا رہا، تو اس کو کیا ملا اس دنیا میں اور آخرت میں کیا ملے گا؟ اور جس نے اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے حقیر سمجھا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، اپنے آپ کو ذلیل سمجھا، رسوا سمجھا، اور ہر موقع پر ماں باپ کی عزت کو اس نے بلند کیا، ان کے سامنے بھی ان کے پیچھے بھی ماں باپ کی عزتوں کو اس نے بلند کیا، اس کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے اللہ کے یہاں سے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں چاروں طرف سے عزتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی عزتیں ملتی ہیں حضرت کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک صاحب تھے، صدر مملکت بنے تھے کسی زمانے میں،
ان کی ظاہری زندگی کا جو ریکارڈ قوم کے سامنے تھا وہ بڑا خطرناک تھا، خطرے سے خالی نہیں تھا، بہت ہی خراب تھا۔ قوم کے سامنے اللہ کے ساتھ کیا تھا وہ جانے، لیکن عزتیں ان کو ملتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے یہاں ملازم تھا ایک شخص، وہ میرے پاس آیا، میں نے اس سے پوچھ لیا کہ ان صاحب صدر کے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا باپ تو مر گیا لیکن ماں زندہ ہے۔ اب میں نے یہ حال دیکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کا اس قدر احترام کرتا ہے کہ جب ماں سامنے آتی ہے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کی عزت کی وجہ یہ ہے، ماں کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ ظاہری ریکارڈ اس کا بڑا خوفناک، لیکن اللہ نے ادھر سے عزت دے دی۔ یہ تو میں نے صدر مملکت کا بیان کیا، اور ماں و شمع ہم اور آپ جو ہیں ان کا جب جی چاہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ آپ اپنی ماں کی یا باپ کی عزت کر کے باہر نکلیں گے، آپ کو چاروں طرف سے عزتیں ملنے لگیں گی، اور خدا نہ کرے اگر ان کو ستا کر اور ان کو ذلیل کر کے باہر نکلے، چاروں طرف سے آپ کے اوپر مصیبتیں آنے لگیں گی۔ یہ تجربہ ہے، لوگوں کا تجربہ ہے، ایسا تجربہ ہے کہ جو حقیقتاً ماں اور باپ اس نکتے کو سمجھتے ہیں، باہر نکلنے سے پہلے وہ اپنے بچے کو معاف کر دیتے ہیں کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ تب بتائیے جب ایسے ماں باپ ہوں، اور ہر ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، تمام ماں باپ کا یہی حال ہوتا ہے، تو ان کو ستانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ ان کے لیے تو وہی طریقہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرما دیا۔ دو منفی باتیں بیان فرمائیں کہ ان سے اف نہ کہو، ان کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، اور دو مثبت باتیں بیان فرمائیں کہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، اور ہمیشہ ان کے سامنے ذلت، اپنے آپ کو حقیر اور چھوٹا سمجھتے رہو، اور انکساری کے ساتھ معاملہ کرو، عاجزی کے ساتھ معاملہ کرو۔ آخر میں ایک اور ہدایت بیان فرمائی کہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور تم یہ دعا کرتے رہو۔ تمام مسلمانوں کو یہ اللہ نے ہدایت کی اور حکم دیا کہ تم یہ دعا کرتے رہو اپنے ماں باپ کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر یہ الفاظ یاد ہو جائیں تو انہیں یاد کر لیجیے کہ اے میرے رب ان پر رحمتیں نازل فرما، چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں، دونوں صورتوں میں رحمتوں کی دعا کرے۔ رحمت کے اندر مغفرت بھی ہے، رحمت اور مغفرت لازم ہے، تو رحمتوں کی دعا کرے، ان پر رحمتیں نازل فرما کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا چھٹپن میں اور بچپن کی حالت میں، جس طرح انہوں نے پالا پوسا تھا، پرورش کیا تھا، تو ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ قرآن کریم نے دیکھیے کتنے اچھے طریقے سے ذہن میں اتار دیا سننے والوں کے کہ تمہارے اوپر یہ حق ہے، اور اس کا خیال کرو، یہ سوچتے رہو کہ جب تم پیدا ہوئے اور جب تم بڑے ہوئے کچھ تھوڑے بہت، اور جب تم محتاج رہے اپنے ماں باپ کے، انہوں نے کتنی تمہاری خدمت کی ہے، کس قدر انہوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، کس قدر راتیں تمہاری وجہ سے انہوں نے کالی کر دی ہیں، اور کس قدر وہ تمہاری بیماری کے موقع پر پریشان رہے ہیں، کس قدر وہ تمہاری جانب سے ہر وقت دعائیں کرتے رہے ہیں کہ اللہ اس کو ہر خطرے سے محفوظ رکھ، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھو گے، ان پر غور کرو گے، تو تمہارے دل سے بھی ماں باپ کے لیے دعا نکلے گی، اور تم دل سے خدمت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ساتھ ساتھ نسخہ بھی بتاتا ہے قرآن، مربیانہ انداز میں حکم دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس طریقے پر عمل کرو گے تو اس طریقے کو اپناؤ گے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ماں باپ کی خدمت آسان ہو جائے گی، اور ذہن اس کو قبول کرے گا اس وقت کہ جب وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں اور وہ پرورش کے معاملے میں مشقتیں جو ماں باپ نے برداشت کی ہیں، بچہ ان کو سامنے رکھے، کس طریقے سے خدمت کی ہے، اور ہر ماں باپ کرتے ہیں، کس طریقے سے مجھے پالا پوسا ہے،
میری بیماری میں ان کا کیا حال ہوا ہے، میں اگر ذرا سی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤں تو ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھے گا تو ماں باپ کی خدمت آسان ہو جائے گی، اور اگر اپنے ماضی کو نظر انداز کر دے گا اور گویا ایسا گدھا بن جائے گا کہ یوں سوچ لے کہ میں تو ایسے ہی پیدا ہوا ہوں، کسی نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، اگر ایسا نظریہ ہو جائے گا تو پھر نہ وہ ماں باپ کی خدمت کر سکے گا نہ کسی اور کی کر سکے گا۔ تو قرآن کریم نے نسخہ بتا دیا مختصر کہ تم ان کی خدمتوں کا، اس زمانے کی خدمتوں کا جب تم بچے تھے، اپنے سامنے ان کو مستحضر رکھو اور ان کا خیال رکھو، خیال کرو، تو تمہارے لیے ماں باپ کی خدمت آسان ہو جائے گی، تمہارے لیے ماں باپ کے لیے تمہارے دل میں ماں باپ کی جگہ پیدا ہو جائے گی، ورنہ تو مشکل۔ یہ نسخہ جو آخری طریقہ بتایا دعا کرنے کا، یہ تو تمام عمر چلتا رہے گا، ماں باپ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ بچہ جب تک زندہ ہے اس وقت تک بچہ ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے، دعائیں مغفرت کرتا رہے، اسی طریقے سے رحمتوں کی، اللہ کی رحمتوں کی دعائیں کرتا رہے، اسی طریقے سے ان کے لیے جنت کی دعائیں کرتا رہے، اسی طریقے سے اگر وہ حیات ہیں تو ان کے لیے عافیت و سلامتی کی دعا کرتا رہے، صحت و تندرستی کی دعا کرتا رہے، ان کو مصیبتوں سے محفوظ رہنے کی دعا کرتا رہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب دعائیں اللہ نے تعلیم فرمائی ہیں۔ لفظ رحمت جو آیا اس میں رب رحمہما، یہ تمام مضامین اس کے اندر داخل ہیں، آخرت کی دعائیں بھی اس کے اندر داخل ہیں، دنیا سے متعلق دعائیں بھی اس میں داخل ہیں۔ تو کیا حضرت ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ 5 وقت ہر نماز کے بعد، چاہے وہ فرض نماز کے بعد ہو یا نفل سنتوں کے بعد ہو، یہ دعا کر لیا کرے اللہ سے کہ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں 3رے رکوع میں یہ دعا ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ اس کو یاد کر لیں، 5 وقت اگر آپ یہ دعا کریں گے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کے خدمت گزاروں میں اور اطاعت شعاروں میں داخل فرما دیں، اس لیے کہ ادھر سے ہماری دعا پہنچتی ہے والدین کے لیے، والدین کو جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا میرے بچے نے کی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف حال ہی میں میری نظر سے گزری کہ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مقام بلند کرتے ہیں بعض مردوں کا کہ آج وہ نچلے درجے میں تھے، کل کو اوپر پہنچ گئے، پھر پرسوں کو اور اوپر پہنچ گئے۔ تو بندہ پوچھتا ہے کہ اے رب میرا کون سا ایسا عمل ہے جس سے میں برابر ترقی حاصل کر رہا ہوں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دعا کی تھی تیرے لیے، یہ اس کی وجہ سے درجہ بلند ہوا ہے۔ بیٹے نے دعا کی تھی، بیٹے کی دعا کی وجہ سے درجہ بلند ہو گیا، جنتوں کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ بچہ یہاں سے دعا کر رہا ہے، ادھر درجات بلند ہو رہے ہیں۔ ماں باپ خدا نہ کرے ماں باپ ہمارے عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن اگر بالفرض عذاب میں مبتلا ہو گئے اور بچے نے ادھر سے کر دی دعا، عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ایسے واقعات حدیثوں کے اندر آئے ہیں کہ ماں یا باپ عذاب میں مبتلا، اچانک عذاب ختم ہو گیا اور اللہ کے انعامات نازل ہونے لگے۔ پوچھتا ہے وہ مردہ کہ کون سی ایسی نئی بات پیش آ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے بیٹوں نے یہ تحفہ تجھے بھیجا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ دعائیں۔ وہ تحفہ ہے ایصال ثواب، وہ تحفہ ہے صدقہ جاریہ، وہ تحفہ ہے ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ